لیکن مغلوب ہوں. خیریں غالب رہنی چاہیے، اچھائیاں بھلائیاں غالب رہنی چاہیے. تو اصلاح معاشرہ سے متعلق ایک مضمون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ کا ہر وقت خوف دامنگیر رہتا ہے، ان کے اندر ایک خاص کیفیت اور ایک خاص چیز چل رہی ہوتی ہے. ان کے جسم سے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کے ہر فیصلے سے، ان کے ہر عمل سے اللہ کا خوف کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، کہیں ٹپک رہا ہوتا ہے، کہیں واضح ہو رہا ہوتا ہے. جو لوگ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ایک ڈر ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی بزرگی کی وجہ سے، اللہ کی طاقت کی وجہ سے، اللہ کے مالک اور خالق ہونے کی وجہ سے، تو وہ ہر ممکن اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ ان سے راضی رہتا ہے. تو آج کا مضمون یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو غور کریں، دیکھیں، کوئی ایسا میٹر ہو چیک کریں جس سے پتہ چلے کہ جو اللہ سے راضی ہونے کا جذبہ اور عمل ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اللہ سے کتنا راضی ہیں، اللہ ہم سے کتنا راضی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں. تو انسان کی چاہت وہی ہو جو اللہ کی چاہت ہو، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو. قولی اعتبار سے کسی کو انکار نہیں ہے، وہی ہم اللہ سے راضی ہیں، ہاں ہاں اللہ سے راضی ہیں. اللہ ہم سے راضی ہے، امید تو ہے اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. ہماری چاہت اللہ کی چاہت، جو اللہ کی چاہت ہو ہماری چاہت، ہاں ہاں بالکل ایسے. لیکن جب تک میٹر اور چیک سامنے نہ ہو اس وقت تک آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ دنیا ہے چیکنگ کے ساتھ، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ، موازنے کے ساتھ، نظر عمیق رکھنے کے ساتھ، دیکھ بھال رکھنے سے تعلق رکھتی ہے. پھر پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی. اس کی آسان شکل جملوں کے اعتبار سے ہم ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ کی چاہت ہماری چاہت بن جائے. جب بھی کوئی رائے آ جائے تو ہماری رائے، ہماری چاہت، ہمارا جذبہ، ہمارا اندیہ، ہمارا اسٹیٹمنٹ، ہمارے اندر کی ہوک اور حرقہ وہ ہو جو اللہ کا ہو. اسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی. ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس کی آسان شکل یہ ہے ہم ہر حال میں قول اور فعل سے، ہمارا اندر اور ہمارا چہرہ یہ دونوں ایک ہی جواب دے رہے ہوں. ہمارا چہرہ اور ہمارا قلب، ہمارا دل ایک ہی جواب دے رہے ہوں، ہم اللہ سے راضی ہیں. اور اللہ کی چاہت ہماری چاہت بن جائے. جو چاہا اللہ نے بغیر سوچے سمجھے چاہا بندے نے، یہ ہے رضی اللہ تعالی. بغیر سوچے سمجھے، بغیر تامل کے، بغیر فکر کے جو چاہا اللہ نے وہ ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے. تو وہی 4 درجات ہیں اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے، 4 درجات. ہم اور آپ بھی غور کریں کہ ہم کون سے درجے پر ہیں. پہلا درجہ یہ ہے اللہ بندے سے اور بندہ اللہ سے راضی ہو. اللہ بندے سے، بندہ اللہ سے راضی ہو. دوسرا درجہ اللہ بندے سے اور بندہ اللہ سے کیا ہو. پہلا درجہ اللہ بندے سے اور بندہ اللہ سے راضی ہو. دوسرا درجہ اللہ بندے سے اور بندہ اللہ سے جی ہیں.
ناراض ہو، یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ، کوئی چیز بھی آپ سے ایسی نہیں کہلوائیں گے جو شرعاً ناجائز ہو. آپ اطمینان رکھیے، اس لیے کہ سب پڑھا لکھا مجموعہ ہے، ایسا تھوڑی کہ اس کے دماغ میں نہ آئی ہو یہ بات، سب کے دماغ میں آتی ہے. لیکن آدمی ڈرتا ہے کہ بھئی کہلوا تو رہے ہیں کہیں کفر نہ ہو جائے. تو یہ ممبر کفر کہلوانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. تو آپ بولیں جہاں ہماری غلطی ہوگی آپ بتائیں گے، جہاں آپ کی غلطی ہوگی ہم بتائیں گے. پہلا درجہ بندہ اللہ سے، اللہ بندے سے راضی ہو. دوسرا درجہ بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے دونوں ناراض ہوں، ایک دوسرے سے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوں، دونوں نالا ہوں، دونوں خائف ہوں. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ بندہ اللہ سے راضی ہو، بندہ اللہ سے راضی ہو، اللہ بندے سے ناراض ہو. چوتھا درجہ اس کے عکس کہ اللہ راضی ہے اور بندہ ناراض ہے. یہ مضمون جلدی سے سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو، بندہ کہتا ہے نہیں اللہ راضی نہیں ہو آپ سے. جب سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. اور ایک عرصے سے ہم اپنے لیے ایک اعلان تو کر ہی رہے ہیں کہ دین الحمدللہ اللہ کا احسان. چلیں کم از کم 23 سال میں یہ جملہ تو آپ کو مجھے مستحضر ہے کہ یہ ادھورے جملے میں ہی بات قابو آ جاتی ہے. دین یہ طے ہے، عمر کا کوئی حصہ نہیں ہے. جس عمر میں جو سیکھے گا اس عمر میں وہ آ جائے گا، جس عمر میں جو سیکھے گا اس عمر میں وہ آ جائے گا، جس عمر میں جو نہیں سیکھے گا اس عمر میں وہ نہیں آئے گا. دین سیکھنے سے آتا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے. اصلاح معاشرہ سے متعلق اس مضمون کو شاید 2 سے 2.5 منٹ کے لیے یہاں روک کر پھر واپس آتے ہیں. دین اور دنیا میں اتنا زیادہ ڈفرنس کیوں ہے؟ دونوں کی کمان کے 2 تیر، کمان کے 2 حصے کنارے اتنے دور دور کیوں ہیں؟ ہماری نفسیات ہے، اگر ہمیں ایک وقت میں 4 آپشنز ملے نا دنیا کے اعتبار سے، اگر ہمیں ایک وقت میں 4 آپشنز ملے، 4 سودے ہوں، 4 کام ہوں، 4 نفع ہوں، 4 پارٹیاں ہوں، 4 فون آنے ہوں، 4 فون کرنے ہوں، 4 لوگوں سے میٹنگ کرنی ہو، تو ہم کتنوں کا ویل کرتے ہیں؟ الحمدللہ جواب درست ہے، ہم 4 کا ویل کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ دین ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے. اور اگر 4 وقتوں میں ایک موقع ہے تو ہم اسے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا ضرور کریں گے. بس یہ ڈیفرنس. دنیا جو اتنی سی ہے وہ بھی نہیں معلوم کہ میرے مرنے تک میری دنیا کمائی بھی میرے پاس میری جیب میں رہے گی نہیں رہے گی. اس کے لیے 4 آپشنز اور 4 کام ایک وقت سب کو ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں سب کو اویل کرنا چاہتا ہے. تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم کیوں؟ اس لیے اس سے بھی ملنا ضروری ہے، اس سے بھی بتانا ضروری ہے، اس کا فون آئے گا، اس کو کہنا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس سے لینا ہے. کیوں؟ کہ وقت ہے کہ کام 4 ہے، کرو. دنیا ہے یہ. اور دین 4 وقتوں میں ایک کام، کوئی ایک. آپ دعا فرمائیے نا انشاءاللہ، آپ دعا کریں اللہ توفیق دے گا. اتنا خطرناک ترازو کیوں ہے ہمارے پاس؟ دنیا میں بھی تو ہم ایفرٹس کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کر کے، کوشش کر کے. وہاں نہیں کہتے آپ دعا فرمائیں اللہ کرے 4 پارٹیاں ڈن کر دیں. وہاں تو کبھی نہیں کہتے آپ دعا کریں. کہا آپ کیوں دعا کریں؟ آپ کو تمہیں بتایا نہیں جاتا پارٹیاں کون کون سی ہیں، آپ سے تو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہ چل جائے. بہرحال تو بھائی یہ اصلاح معاشرہ سے متعلق جو ہماری آپ کی گاڑی بہت آہستہ چل رہی ہے نا، دھیرے دھیرے، خرامہ کچھوے کی چال، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ایک پاور نہیں ہے، پمپ نہیں ہے کہ بھئی یہ 4 پر کوشش کیوں اور اس 4 وقتوں میں ایک کے لیے کوشش کیوں نہیں. اس لیے کہ دین ہے، مظلوم ہے، یہ دنیا ہے،
آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے، اوہ آتا ہوا نظر آتا ہے، گننے میں مزہ آتا ہے، رکھنے میں مزہ آتا ہے، حساب کرنے میں مزہ آتا ہے. کسی کے بھی نوٹ ہونا تب بھی جی چاہتا ہے، وہ تو خطرے فتنے کا زمانہ ہے، ورنہ جی چاہتا ہے میرے پاس رکھوا دو بھی 17 کروڑ روپے، کم از کم 17 کروڑ کی زیارت تو کروں گا صبح شام، سحری افطاری میں دعا تو کروں گا اللہ تعالی مجھے بھی دے دے. کسی کے بھی ہو تب بھی جی چاہتا ہے. یہ نوٹوں کی مستی اور گرمی ایسی ہے، یہ مسائل ایسے. اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ مال فتنہ ہے. آئیے مضمون کی طرف. کیا بات ہو رہی تھی؟ کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ 4 کنڈیشنز، 4 درجات. پہلا درجہ، بندہ بھی اللہ سے اور اللہ بھی بندے سے راضی. اللہ بندے سے، بندہ اللہ سے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض. تیسرا درجہ، اللہ تو راضی ہے، بندہ ناراض ہے. چوتھا درجہ، بندہ راضی، اللہ ناراض ہے. سب سے اعلیٰ درجہ انسانیت کی کامیابی کی معراج اور عروج یہ ہے کہ اللہ بندے سے، بندہ اللہ سے راضی ہو. اللہ بندے سے، بندہ اللہ سے راضی ہو. اگرچہ مضمون میں اتنی وسعت نہیں، لیکن وہ تینوں کنڈیشنز بھی ورنہ الجھ جائیں گی آپ کے ذہن میں. بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے دونوں راضی ہوں، اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. دونوں راضی ایک دوسرے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوں، اس میں بھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی بندہ اللہ سے ناراض ہے، بندے کا نقصان ہو گیا اور اللہ میری دعا قبول نہیں کی، میں نے اتنی ٹکریں مارتا رہا، اتنے وظیفے کرتا رہا، یہ مانگتا رہا، یہ کرتا رہا، یہ کرتا، اللہ میری دعا قبول نہیں ہے. تو بہت مرتبہ بندہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ میں میری دعا تو قبول کرتا نہیں ہے. وہی نماز، کہا مولوی صاحب چھوڑو، بہت نمازیں پڑھی ہم نے، کچھ نہیں ہوتا نماز سے، نماز سے کچھ نہیں ہوتا. کہا اچھا یہ فلاں سورت پڑھ لیں، کہا یار آپ پڑھ لینا. کہا مسئلہ آپ کا ہے. کہا مولوی صاحب میں 313 دفعہ روزانہ پڑھتا ہوں اور 1 سال ہو گیا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا ان سے. تو ناراض ہے بندہ اللہ سے. گھبرائیں نہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں بہت دفعہ اللہ سے ناراض ہوئے ہیں. اس لیے کہ ناراض ہونے کا مسئلہ ڈھول پیٹنا نہیں ہے، بس یہ تخیل، تصور، خیال آنا کہ یار کام نہیں ہو رہا، اتنا عرصہ ہو گیا، دعا کر کر کے تھک گئے. یہ تخیل آنا یہ اللہ سے ناراضگی کا اظہار ہے، یہی اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں آپ کو، بتاؤں، دنیا دار سے دیندار جلدی اللہ سے ناراض ہوتا ہے. فاسق، فاجر، زانی، شرابی، کبابی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. اللہ میں تو پہلے ہی تجھے اتنا ناراض کرتا ہوں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ دیندار کو یہ بھرم ہوتا ہے، میں نمازیں پڑھ پڑھ کے نشان آ کے پریشان ہو گیا ہوں اور اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. تو اللہ سے ناراضگی کا معاملہ دیندار کا زیادہ ہے دنیا دار کے مقابلے میں. تو بندہ اللہ سے، اللہ بندے سے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو. تیسری صورت، اللہ راضی ہے، بندہ ناراض ہے. اللہ راضی ہے، بندہ ناراض ہے. میری یہ بات اللہ نے کیوں نہیں پوری کی؟ میں نے اتنی کوشش کی، اتنی دعائیں کی، اتنے وظیفے پڑھے، اللہ بندے سے راضی ہے لیکن بندہ راضی نہیں. اللہ ناراض ہے، بندہ راضی ہے. بندے کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہے. بندہ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کیسا، اللہ نے بہت دیا، ضرورت سے زیادہ دیا، یہ دیا، وہ دیا، اور سیدھا بھی ساری زندگی سیدھے میں گزار دو. بندے اس طرح کی باتیں کرتے، اللہ کہتا ہے مجھے تیری کسی سیدھے کی ضرورت ہے. بندہ راضی ہے، اللہ راضی نہیں. کہا تیری زندگی ٹھیک نہیں ہے، تیرا لین دین ٹھیک نہیں ہے، تیرے فیصلے، تیری سوچ، تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے. تو بندہ راضی ہے، اللہ کا بہت احسان ہے بھائی، اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، یہ کیا اور وہ کیا ہے. بندہ تو تعریفات کے پل باندھتا ہے، اللہ کہتا ہے سب بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں. تو یہ 4 درجات ہیں، دونوں راضی، دونوں ناراض، ایک راضی، ایک ناراض، ایک ناراض، ایک راضی. 4 چیزیں. تھوڑا سا اختصار کے ساتھ مضمون کی تفصیل، مضمون کے بخیے، مضمون کی نوک پلک، بال کی کھال. کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اب یہ مسئلہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟
دو آدمیوں کے درمیان گفتگو ہوئی، بہت محبت سے ادب سے آپ جناب سے بات ہو رہی ہے، ایک آپ جناب اور ایک تو طلاق، ادھر سے آپ جناب ادھر سے تو طلاق، ادھر سے آپ جناب ادھر سے تو طلاق. آپ جناب والے کی تو طلاق اگر آ گئی تو اللہ دونوں سے ناراض ہے. یہ مسلسل آپ جناب پر رہے، یہ اپنے اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑے. اگر اس کے اندر بھی 10 منٹ کے بعد تو طلاق آ گئی تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے گلاس میں بھی اوپر آپ جناب تھی اور نیچے گند بھرا ہوا تھا. جب وہ آپ جناب کا لیول ختم ہو گیا تو طلاق تیری میری کا لیول شروع ہو گیا. تو اس کے پاس بھی 10 منٹ کی کیپیسٹی تھی، 10 منٹ کی پاور فٹ اور نہیں تھی، 10 منٹ کے لیے اس کی بیٹری چارج تھی. آپ نہیں، آپ ایسے، آپ کی میرے، اوئے تو تیری میری. 10 منٹ پہلے تو پتا یہ بہت بڑا نمازی ہے، کہ 10 منٹ کے بعد پتا چلا یہ بھی اپنے آپے میں آ گیا، یہ بھی کھل گیا کہ اندر سے کیا تھا. کہا مجھے جانتے نہیں ہیں؟ کہا میں واقعی نہیں جانتا تھا آپ کو، میں تو آپ کو اچھا بھلا مسلمان سمجھ رہا تھا. کہا تم نے ہمارا یہ رخ نہیں دیکھا؟ کہا اچھا نہیں دیکھا، آج دیکھ لیا. تو آپ جناب آخر تک آپ جناب تو طلاق، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، جب مرضی تو طلاق تو طلاق. اس تو طلاق پر اگر بندہ راضی ہے تو اس کا مقصد یہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی. اس تو طلاق پر نہ یہاں نہ یہاں، مرضی اللہ کی، میری چاہت وہ ہے جو میرے رب کی چاہت ہے. میرے رب نے ابھی تو طلاق کہلوانا تھا، میری اصلاح کرنی تھی تو میں نے اسے قبول کیا. کسی سے اگر شکایت کرتا ہے تو اللہ سے راضی نہیں ہے. یہ کہا جی فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا، فلاں نے کہا ہے، اللہ نے کہلوایا ہے، تمہارا معاملہ اللہ کا معاملہ، ہمیں بیچ میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس لیے کہ جو کچھ والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والقدر خیری و شرہ تو اللہ کی طرف سے. تو اس کا مقصد اس نے شر اور خیر کا خالق رب کو آج تک تسلیم نہیں کیا ہے. بھائی خیر آتی ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، شر آتی ہے شکایت کرتا ہے. یہاں کیوں نہیں کہتا اللہ تیرا احسان ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قدر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. ادھر تو طلاق، ادھر آپ جناب، آپ جناب اپنی جگہ پر، تو طلاق اپنی جگہ پر. اس پر راضی رہے، خوش رہے. کیوں؟ کہا اس وقت کیا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا ہونا نہیں چاہیے تھا، انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. کہا ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ اللہ نے کروایا، اللہ نے چاہا ایسے ہو گیا. اس پر اگر راضی ہے تو اس کے بعد یہ بندہ اللہ سے راضی ہے، ورنہ اللہ سے راضی نہیں ہے. یہ کس کو شکایت کرتا ہے؟ کیوں شکایت کرتا ہے؟ دھیان سے اٹھانا، دھیان سے اٹھانا. شیشے کا گلاس ہے، دھیان سے اٹھانا، دھیان سے اٹھا کر پھر بھی ٹوٹ گیا، پھر بھی گر گیا، ٹوٹ گیا، چاہا اللہ نے ٹوٹ گیا. جیسے بندے کے ٹوٹنے کا وقت اللہ کے متعین ہے، برتنوں کے ٹوٹنے کا وقت بھی اللہ کے متعین ہے. بھائی کل کیوں نہیں ٹوٹا تھا؟ گرا تو پہلے بھی بہت دفعہ، دھلا تو پہلے بھی بہت دفعہ، پہلے زیادہ اونچے سے گرا تھا بچ گیا، اب تھوڑا سا ہاتھ لگا ٹوٹ گیا. اس لیے کہ اب اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تھا، اب اس کی تدفین کا وقت آ گیا. نلا دھلا کے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دو. راضی کیوں نہیں ہے؟ یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے. صبح سے شام تک آدمی کوستا رہتا ہے، آپ کو میں نے سمجھایا بھی تھا، آپ کو بتایا بھی تھا، پھر بھی دیکھیں ٹوٹ گیا، پھر بھی یہ ہو گیا، پھر بھی نقصان ہو گیا. تو اس کا مقصد اللہ سے راضی نہیں. جو کام جس وقت ہونا ہے اسی وقت ہونا ہے، جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے. ماشاء اللہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. تو یہ اللہ سے راضی نہیں ہے. زبان خراب، چہرہ خراب، موڈ خراب، مزاج خراب، آواز خراب، باڈی لینگویج خراب، کیوں؟ نقصان ہو گیا، ہو گیا نقصان، اللہ نے لکھا ہوا تھا، ہو گیا. راضی نہیں ہے اس میں اللہ سے، جو ہونا تھا ہو گیا. دو آدمی دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، ایک بوڑھا ایک جوان، ایک بوڑھا ایک جوان. گاڑی پلیٹ فارم سے ہل گئی، لیٹ پہنچے، دونوں لیٹ پہنچے، بوڑھا اور جوان. گاڑی پلیٹ فارم سے ہل گئی، آہستہ 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 آہستہ. یہ بھی پیچھے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ آخری ڈبے میں چڑھ جائیں، 20 میں سے نکل جائیں. بوڑھے جوان میں سے آپ کی کیا رائے، کون چڑھے گا؟
کون چڑھے گا؟ ہاں کون چڑھے گا؟ ہاں بوڑھا چڑھ گیا، اس لیے کہ بوڑھے کو دو نے پکڑ کے اندر پھینک دیا، اور جوان کو پکڑ کے تھوڑی پھینکتا کوئی، تو بوڑھا اندر گیا، گاڑی تو چلی رہی تھی۔ اوہو یار، آپ مجھے بھی اندر پھینک دیتے، آپ گاڑی چھوڑ کے ہمیں پھینک دیتے، اب کہہ رہے ہیں مجھے پھینک دیتے۔ بوڑھا تو بوڑھا تھا، اس پہ لوگوں کو ترس آیا، لوگوں نے ہاتھ پکڑا چلتی گاڑی میں، کب پکڑو اسے، گیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا، کب پکڑو اسے بوڑھے کا، بوڑھے کا سامان بھی اندر پھینکا، بوڑھا چلا گیا۔ اوہو میری گاڑی نکل گئی، اب دوسری گاڑی میرے اسٹیشن پہ رکنے والی اب شام کو ہے۔ یہ یہاں اپنے باڈی لینگویج سے، زبان سے، چہرے سے، موڈ سے بتایا اللہ تیرا احسان ہے، یہی اچھا ہوا۔ کروڑوں میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کی فلائٹ نکل جائے اور وہ کہ اللہ تیرا احسان ہے بہت اچھا ہوا، کروڑوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے۔ اگر ہم اوسط تلاش کرنے جائیں نا تو اللہ سے راضی کوئی نہیں ہے، اللہ تو سب سے راضی ہے، میرے بندے ہیں، کمی کوتاہیاں بھی معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، دسترخوان وسیع کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تو ساری کائنات سے راضی ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے نا، اس نے پیدا کیا ہے، اسے چلانا ہے، مجھے اور آپ کو پالنا ہے، مجھے اور آپ کو دینا ہے، مجھے آپ کو خوش کرنا ہے، مجھے اور آپ کو احکامات پہ ڈالنے ہیں، مجھے اور آپ کو جنت دینی ہے، اس لیے وہ سارا سسٹم چلاتا ہے۔ لینا بھی ہم نے ہے، دینا بھی اللہ نے ہے، پھر بھی اللہ کی چاہت پہ نہیں آتے۔ اوہو اوہو اگر گاڑی مل جاتی میرا یہ کام ہو جاتا، اوہو یہ فلائٹ مس ہو گئی، ٹکٹ کا بھی نقصان ہو گیا، یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا، راضی نہیں ہوتا، کہتا ہی نہیں اللہ تیرا احسان ہے بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ گورا قبرستان عرصے دراز سے یہ اسٹاپ گورا قبرستان ہی ہے، گورا قبرستان کا ہی اسٹاپ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آج سے، مجھے میرے بڑوں نے بتائی ہے، شاید اراؤنڈ 45 سال پہلے کی، تو پتہ نہیں کہاں سے پیچھے سے بس آتی تھی، نانک واڑہ جاتی تھی، نانک واڑہ جاتی تھی، تو یہاں سے بھی کچھ بچے چڑھتے تھے نانک واڑہ جانے کے لیے۔ لائٹ ہاؤس پر نانک واڑہ مدرسہ ہے، دارالعلوم والوں کا پرانا مدرسہ، اب دارالعلوم کراچی ہے۔ ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد وہاں سے رکھی تھی، پھر مفتی شفیع صاحب وہاں، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب، یہ حضرات چھوٹے تھے، اور والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نانک واڑہ میں بنیاد رکھی، تو ساری کراچی میں ایک آدھ دو مدرسے تھے، اس میں سے ایک نانک واڑہ بھی تھا، پوری کراچی میں اس کے ایک آدھ دو مدرسے تھے اس وقت۔ تو وہ کیونکہ پرانا کراچی، آباد کراچی ہے، وہاں سے کراچی شروع ہوا ہے، تو نانک واڑہ کے علاقہ پورٹ کی طرف سے، تو بچے کا ٹائم اور 1 گھنٹے کے بعد گاڑی آتی تھی، اور مدرسے میں ایسی سختی تھی علامان والا فیس کہ ماں باپ بھی کانپتے تھے کہ بچہ آج لیٹ ہو گیا ہے تو پتہ نہیں شام کو کتنا لیٹ آئے گا، اس سے چلا جا رہا ہوگا نہیں چلا جا رہا ہوگا۔ تو گاڑی 1 گھنٹے کے بعد آنی ہے، گاڑی 1 گھنٹے کے بعد آنی ہے، باپ اپنے بچے کو لے کر اسٹاپ پر کھڑا ہے کہ بھئی بچہ گاڑی میں چڑھ جائے تو پھر میں واپس گھر چلا جاؤں۔ باپ کی روزانہ کی ایکسرسائز یہاں کہ وہ اپنے بچے کو بس میں چڑھانے آتا تھا، بس میں روزانہ ہی رش ہوتا تھا، اس لیے گھنٹے بعد جب آئے گی، اگرچہ آبادی نہیں تھی لیکن گھنٹے بعد آتی تھی تو بھی رش ہوتا تھا، تو وہ کنڈکٹر سے کہا بھائی رش بہت ہے، لوگ لٹکے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اسے کہیں اندر دھکا دے دے، یہ اندر اپنی جگہ بنا لے گا، اس کے مدرسے کا نہیں جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، نہ تیری مہربانی بھائی جگہ نہیں ہے۔ تو کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ وہ ایک معصوم بچہ، ٹوپی پہنی ہوئی بچے نے، یہ بھی معلوم ہے یہ گاڑی بھی نانک واڑہ کی ہے، نانک واڑہ جاتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ راستے میں جتنے بھی چھوٹے بچے چڑھتے ہیں وہ سب نانک واڑہ مدرسے میں اترتے ہیں جا کر۔ اور اس زمانے میں جہاں آج اب آخری 10 12 15 سالوں میں کوئی حفظ کا رواج بنا ہے، ورنہ تو ہمارے معاشرے میں صرف فقیر کا بچہ، مسکین کا بچہ، موچی کا بچہ، دھوبی کا بچہ، اور لولے لنگڑے کا بچہ، اندھا بچہ، کانا بچہ، یہ حفظ کرتے تھے،
یہ تو اب اللہ کا احسان ہے کہ صاحب ثروت لوگوں کو احساس ہوا، کچھ دعوت کی محنت، کچھ مساجد کی محنت، کچھ علماء کی محنت، کچھ مسجدوں کی محنت، تو ایک احساس پیدا ہوا کہ نہیں بھائی ہمارے بچے بھی، ہمیں بھی تو تاج کی ضرورت ہے، ہم تو خود اس قابل نہیں، اگر بچوں کو حفظ کروا دیں ہمارے تاج کا انتظام ہو جائے گا۔ تو ایک رخ بن گیا، اس زمانے میں رخ بھی نہیں تھا، تو باپ نے بہت منت سماجت کی، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی باپ کی کہ بھئی بچے کو اتنی بھری بس میں جب اسٹاپ پہ تو نے گاڑی روکی ہے تو بھئی کوئی اترے گا چڑھے گا، ایک بچے کا کتنا حجم وزن ہوگا کہ اس بچے کو تو گاڑی میں اندر دھکا نہیں دے سکتا، وہ چلی گئی گاڑی، باپ پریشان، باپ پریشان۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اطلاع آ گئی کہ وہ آگے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب باپ کو یہ کہہ کر کنڈکٹر چلا گیا تھا کہ نئی جگہ نہیں ہے، اس وقت کتنا غصہ آیا ہوگا، اور جب پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو تو کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنی دعائیں دی ہوں، اللہ تیرا احسان ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ تیرا احسان آدھا گھنٹہ پہلے ہونا چاہیے تھا، اللہ چاہتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ آدھا گھنٹہ پہلے آنا چاہیے تھا، مجھے معلوم ہے تیرے بچے کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس حافظ بچے کی قرآن کی برکت سے میں نے اسے محفوظ رکھنا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے کہتا چلا جاتا تو اچھا تھا۔ عجیب بدبخت آدمی ہے، کیسے آدمی ہے، خیال نہیں ہے حافظ بچے کا، معصوم بچے کا، اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی، اور آدھے گھنٹے کے اللہ تیرا احسان ہے میرے بچے کی حفاظت ہو گئی۔ آدمی مانتا نہیں ہے، تو راضی ہے جس حال میں جو نقصان آ گیا، اللہ تیرا احسان ہے، میرے لیے تو خیر اسی میں تھی۔ ایک منٹ میں آدمی کے تیور بدل جاتے، ایک منٹ نہیں لگتا، ایک منٹ، ایسا کیسے ہو گیا، میری چاہت کے خلاف کیسے؟ ارے بھائی میری چاہت ہے ہی نہیں، میں تو بندہ ہوں، اصل چاہت تو اللہ کی ہے، اصل تو فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ نے چاہا ہو گیا، اللہ نے، اگر میری چاہت ہے تو پھر میرے رب کی چاہت کہاں گئی؟ جب اللہ کی چاہت کمزور پڑ جاتی ہے تو بندے کی چاہت غالب ہو جاتی ہے، جب اللہ کی چاہت غالب ہوتی ہے تو بندے کی چاہت مغلوب ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر غالب رکھنا چاہتے ہیں۔ میری بات کیوں نہیں مانی؟ ہم اللہ کی چاہت پر، خالق کی چاہت پر مخلوق کی گندی ناپاک چاہت کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ چند جملوں میں مضمون کو سمیٹتے ہیں، چند جملوں میں، چند منٹ میں۔ دوائیوں کا زمانہ ہے، پیدا ہونے والا بچہ بھی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، 10 سال والا بھی، 20 سال والا بھی، 120، سب غذا سے زیادہ دوا پر، مال بھی، اسباب بھی، چیزیں بھی، اہتمام بھی، التزام بھی۔ سحری کا ٹائم، اینٹی بائیوٹکس چل رہی ہیں، دوائیں چل رہی ہیں، 5 دن کی دوا کھا لی، 2 دن کی دوا باقی ہے، اور آج دوا رہ گئی، سر پٹخ رہا ہے، اب روزہ خراب کروں یا کیا کروں؟ ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، کھا لو کھا لو۔ نہیں بھائی، سنا ہے مولویوں سے، سنا ہے کہ اذان شروع ہونے کے وقت روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ بیمار ہیں، تکلیف ہے آپ کو، کھا لو، اور آپ 5 دن کی اینٹی بائیوٹک ہو گئی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ جو آج تو نے یہ بھلا دی ہے کھانا، میرے لیے عافیت اسی میں ہے، اللہ تیرا احسان ہے، جب تو نے کھلائی تھی تو تیرا احسان ہے، آج تو نے بھلا دی ہے، تیرا احسان، یہ ہے اللہ کی منشا۔ روزانہ جلدی سحری کر کے سو جاتا ہے، پھر اسے لوگ اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ 5 منٹ رہ گئے، پانی پی لو، پانی پی لو، آج کسی نے نہیں اٹھایا، اب اذان ہو رہی ہے، اب پریشان ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، آج تو نے مجھے اسی پیاس کے اندر روزہ رکھنے کا تیری منشا ہے، میں ایسی تیار، جیسے اللہ نے چاہا اس پہ آدمی خوش ہو، اللہ تیرا احسان۔ 1 الارم، 2، 3 ریمائنڈر، موبائل، دوستوں سے، اس کے باوجود سحری کے لیے اٹھے تو اذانیں ہو رہی تھی، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے آج مجھے بغیر سحری کے روزہ رکھنے کی تیری منشا ہے، میں بھی تیار ہوں۔ کیسے ہو؟ اس کو ڈانٹ، اس کو ڈانٹ، اس کو پوچھ، اس کو پوچھ،
دماغ خراب ہے، تم نے بھی نہیں اٹھایا، تم نے بھی فون نہیں کیا. اب فجر کی نماز تک یہ فون کر کر کے ڈانٹتا رہا، تمہیں میں نے کہا تھا اٹھا دینا، تمہیں میں نے کہا تھا، تم سے میں نے کہا تھا الارم لگا دینا. اصل وجہ یہ کہ پیٹ خالی ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں. اصل جو پیٹ بھرے کی مستی تھی، آج وہ مستی نہیں. آج آدمی مسلمان بن کے گزارے گا سارا وقت جنید بغدادی بن کے. حضرت کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوا. حضرت کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوا. کچھ تو بتائیے. کیا بتاؤں، بتانے جیسا بھی نہیں ہے. کہا کتنے روزے ہو گئے؟ کہا 13-14 تو ہو گئے. کہا کتنے ایسے رکھے ہیں؟ کہا کتنے؟ پہلا ہے. پچھلے سال کبھی؟ کبھی. اس سے پہلے کبھی؟ زندگی میں یاد ہو؟ کبھی 10-11 سال پہلے ایک بغیر سحری کے رکھا تھا، آج بغیر سحری کے رکھا ہے. کتنا بڑا اللہ کا شاکر بندہ ہے کہ ساری زندگی میں اللہ نے ایک تربیت کے لیے بغیر سحری کے روزے کی. ارے خدا کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمت دے دی، ورنہ آدمی کے کافر ہونے میں دیر لگتی ہے. نہیں رکھنا روزہ، اللہ نے سحری کے لیے نہیں اٹھایا، ہم بھی نہیں رکھیں گے روزہ. میں نے بات بہت دفعہ آپ کو بتائی پہلے، کیونکہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آئے. جب زلزلہ آیا تو کشمیر میں پورے علاقے میں سارے گھر زمین بوس ہو گئے. اول تو وہ بنے ہوئے پہاڑوں پہ، ٹیلوں پہ، اونچی نیچی ناہموار زمین پر، اور پھر ذرا سا اللہ نے ہلایا تو سب برابر ہوگا. تھوڑی سی فلیٹ جگہ تھی، لیکن مقدر زمین، نظام زمین، حکم زمین، فیصلہ زمین، فیصلہ خدا، اللہ کا گھر بچ گیا. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آدمی اپنے گھروں سے بھی زیادہ مسجد مضبوط بناتا ہے. اپنے گھروں سے بھی زیادہ، اپنے گھروں سے بھی زیادہ. ارے اللہ کا گھر، اللہ کا دین جیسے کمزور ہے ویسے ہی اللہ کا گھر کمزور ہوتا ہے. اس میں تھوڑی کوئی آدمی ہوشیاریاں سمجھانے کا لگاؤ جیسے مرضی کام کرو بھائی، کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ نے کون سا پوچھنا. تو اللہ کا گھر کمزور تھا، وہ بچ گیا. اپنے گھر. اچھا میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، گجرات، جہلم، سرائے عالمگیر، یہ پٹی اور کشمیر، اس کا بہت بڑا حصہ، یہ آدھی سے زیادہ آبادیاں انگلینڈ، فرانس اور امریکہ میں. کشمیر میں کچھ بازار ایسے ہیں جہاں پر پاکستانی نوٹ نہیں چلتا، ڈالر چلتے ہیں. اتنی قوت خرید مضبوط ہے. عقل حیران ہوگی، پہاڑوں میں ہر چیز مہنگی، ہر چیز. کیا مصیبت ہے بھائی. کہا یار آپ کے پاس پاکستانی پیسے تو نہیں؟ ہاں پاکستان کا، اسی لیے تو پریشان ہیں آپ. ڈالر لے آئیں پھر ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی. کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پیسے، پاکستانی پیسے بھی استعمال ہو رہے ہیں، ڈالر بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور کئی کرنسیاں چل رہی ہیں، کئی کرنسیاں. اور ہے وہ کشمیر. تو قوت خرید بہت زیادہ. وہاں کھربوں ڈالرز، کتنے کھربوں ڈالرز مکانوں پہ لگے ہوئے. تصل میں، تقابل میں، مقابلے میں ہر آدمی نے، میں نے بھی 1000 گز کا بنگلہ بنانا ہے 14 کروڑ روپے کا. رہتا کون ہے؟ صرف چوکیدار. بندہ فرانس میں رہتا ہے، چوکیدار رہتا ہے. تو ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے سینکڑوں ایسے گھر دیکھے جو اربوں روپے کی مالیت کے تھے، اور کھربوں ڈالرز پورے علاقوں میں لگے ہوئے، لیکن آباد نہیں ہے. سب باہر رہتے ہیں، انہوں نے اپنے آبائی گھروں میں یہاں پہ گھر بنائے ہوئے. تو اللہ کا گھر کمزور سا. اپنے گھر. یہ 23 کمرے کس لیے بنائے آپ نے؟ کہا بس جب کبھی آئیں گے. کہا گیا کون تھا؟ کہا دادا گیا تھا فرانس، انگلینڈ دادا گیا تھا. کہا کوئی آیا ہے؟ نہیں آیا. تو کہا جیسے 3 نسلیں وہاں ہو گئیں، اور 23 کمرے آپ نے یہاں بنائے ہوئے ہیں، اسے مینٹین کرنا، رکھنا. کہا کبھی کبھی آتے ہیں. کہا کتنے سال بعد؟ کہا 2-2.5 سال بعد. کہا کتنے عرصے کے؟ 10-12 دن کے لیے. خیر بہرحال یہ ہمارا مضمون نہیں. تو مسجد کچی تھی وہ رہ گئی، اور مکانات پکے تھے وہ ڈھہ گئے. تو میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں، سارا کشمیر ایسا نہیں ہے، سارے کشمیری ایسے نہیں ہیں، سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں. بس جب اللہ کی شان پھر جائے تو پھر جاتا ہے، گھوم جائے تو گھوم جاتا ہے، کسی چیز کو نہیں قبول کرے تو نہیں قبول کرتا. تو وہ سارے اوزار لے کر آئے، کدال، گنتیاں اور پھاوڑے، اور کہا اللہ نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، ہم بھی اللہ کا گھر نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے سب نے مل کر اتفاق کیا، مشورہ کر کے مسجد کو برابر کر دیا.
تو لوگوں نے کہا یہ وہ مسجد ہے جو اللہ نے تو نہیں گرائی تھی، اللہ کے بندوں نے گرائی ہے اللہ نے نہیں گرائی تھی، اللہ نے اسے باقی رکھا، اللہ کے بندوں نے گرائی اسے۔ کہاں سے بات چلی تھی یہ بات اس رخ پر کہاں سے آئی تھی؟ جی ہاں ہاں بھائی، بات یہاں سے آئی تھی کہ نقصان پر بھی آدمی ایسے ہی مطمئن اور خوش ہو جیسے راحت پر اور ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ ٹوٹ گیا میرا گھر، اللہ تیرا احسان ہے، اسی میں عافیت ہے۔ نہیں بچا میرا گھر، نہیں مجھے فلائٹ ملی، جان توڑ کوشش کر لی، جان توڑ کوشش کر لی۔ آپ کون سی فلائٹ میں جا رہے ہیں؟ کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، کوشش کریں۔ کہا ہو جائے گی، فکر نہیں کریں، ایجنٹ ہمارا جاننے والا ہے، ترتیب بناؤں آپ کی، بنائیے ترتیب۔ ٹکٹ تھوڑا سا مہنگا ہوگا، فلائٹ کا فلائٹ بھی ملے گی، سب ملے گی، فکر نہیں کریں، پیسوں کے لیے آپ ڈن کریں، باقی کام میرا ہے۔ کہا اجازت دے دی۔ کہا کوئی بات نہیں، ٹکٹ 2 گنا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں ایک ہی فلائٹ میں، ایک ہی فلائٹ میں۔ اللہ کی شان، جس نے بعد میں سیٹ کروائی تھی، کیا فنی خرابی ہوئی، کیا مسئلہ ہوا، کوئی اور وی وی آئی پی آ گیا، کوئی بڑا مگرمچھ آ گیا، تو کہا جی آپ کی سیٹ کینسل ہو گئی۔ کہا جی میری اوکے سیٹ تھی۔ کہا جی کل تو کروائی آپ نے، اوکے کہاں سے ہو گئی تھی؟ یہ فلائٹ تو بہت دن سے فل چل رہی ہیں۔ تو بہت افسوس، بہت تکلیف، بہت پریشانی کہ یار اتنی بھاگ دوڑ کر کے زیادہ پیسے دے کے ٹکٹ کروایا تھا، چلو بہرحال اب تم جاؤ، صبح کی فلائٹ، صبح 5 بجے 5:30 بجے کی، چلو تمہیں تو مدینہ منورہ میں جمعہ مل جائے گا، چلو ہمارے لیے دعا کرو۔ اللہ کی شان، پہنچنے پر پتہ چلا یہ یہاں رہ گیا تھا تو جمعہ ملتا ہے اسے مدینہ میں، جو یہاں رہ گیا تھا اسے مدینہ منورہ میں جمعہ ملتا، جو گیا تھا اسے بھی نہیں ملا۔ اللہ تیرا احسان ہے، پیسے بھی بچ گئے، مدینہ میں جمعہ تو بھائی تجھے بھی نہیں ملا یار۔ اب شکر نہیں کر، اس وقت شکر ادا کر، اللہ اگر تو نے روک لیا تو اس میں عافیت ہے، اگر میں رک گیا ہوں، تیری قدرت سے رک گیا ہوں، تیرے چاہنے سے، تیری چاہت پر رک گیا ہوں۔ آدمی 1 روپے کے نقصان پر بھی اتنا بڑا بوتھا سجا لیتا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ بھائی ہو گیا، رب کا نظام ہے، ہو گیا۔ اللہ کی چاہت کو کروڑوں مسلمانوں میں بھی ڈھونڈنا پڑے گا ایسا مسلمان جس کے ہونے پر جتنا خوش ہو اتنا ہی نہ ہونے پر بھی خوش ہو، کروڑوں مسلمانوں میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ فیس بک پر دینی پڑے گی اس کی تصویر، کہا یہ وہ مسلمان ہے جو تکلیف میں بھی اتنا ہی خوش تھا۔ آخری بات، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، یہ وہ دکھتی رگ ہے جہاں آ کر سب ہم ایک شیلٹر کے نیچے آ جائیں۔ اب تک جتنی گفتگو باتیں تھی نا، ہر آدمی خیال ہے نا میرا مضمون نہیں ہے، ٹھیک ہے بیان کا حصہ ہے لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ 2 باتیں وہ آ گئی ہیں کہ جس سے میرا آپ کا سب کا تعلق ہے، میرے آپ کا سب کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 باتیں یہ ہیں، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے جان ماری کوشش کی، کئی کروڑ روپے کا سودا، اور اگر 0.5% بھی ہو تو کئی لاکھ روپے، اور 1% بھی ہو، 1% بھی ہو نا تو بھی 1 کروڑ روپے بن جائے، اتنا بڑا سودا۔ 1.5، 2 مہینے، 3 مہینے محنت کی، کہا جی آپ سے ہمارا سودا نہیں ہوگا۔ ساری چیزیں اکٹھی کی، ساری چیزیں جمع کی، ساری معلومات اکٹھی کی، کہا جی آپ سے سودا نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ صف اول کی طرح مسلمان بن کر کھڑا ہے اور سودا ہاتھ سے گیا۔ اب یہ بتائیں کتنا پریشان ہوگا، اور اسے کتنا پریشان ہونا چاہیے۔ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے تیری تربیت کی ہے، میں نے تیری تربیت کی ہے، کچھ گیا تھوڑی ہے تیرے پاس سے، بس یہ آنے والا تھا وہ رک گیا، شکر کر، کوئی خیر نہیں ہوگی اس آنے میں، اس مال میں بھلائی نہیں ہوگی،
اس مال میں خیر نہیں ہوگی، اس مال میں برکت نہیں ہوگی. میں نے تیری حفاظت کی ہے، اے اللہ دے دیتا میں بھی دیکھ لیتا اس میں شر کتنا ہے. اللہ دے تو دیتا میں دیکھتا اس نوٹوں میں شر کتنا ہے، ان گڈیوں میں شر کتنا ہے. ایک دفعہ دیکھ تو لیتا، گزر تو جاتی. اتنی بڑی رقم، کتنا بڑا سودا ہوگا جس کا 1% کروڑوں روپے بن رہا تھا. آدمی کو یہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے اگر 10 روپے کا، اللہ تیرا احسان ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ سودا 10 روپے کا ہے، اور یہی سودا 10 لاکھ روپے کا ہو تو آدمی کی اب بولی بدل جائے گی. یعنی چیزوں پر بولی بدلتی ہے، چیزوں پر بولی بدلتی ہے. ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا، کمل صاحب یہ مسئلہ ٹھیک ہے غلط ہے، یہ پروفٹ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں کہا نہیں پروفٹ ٹھیک نہیں. اس نے جو کنڈیشنز بتائی میں کہا نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال صورت نہیں ہے، یہ حلال صورت نہیں ہے. انہوں نے کہا پکی بات. پکی بات. تو آہستہ سے کہنے مولوی صاحب 21,27,000 روپے ہیں پروفٹ کے، کیا رائے جائز ہے ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا مجھے تھوڑی مل رہے پاگل آدمی، یہ میرے سے معاہدہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ تجھے یہ خوف ہو کہ 21 لاکھ روپے کا معاملہ ہے تو اب رائے اور فتویٰ کچھ اور ہوگا. 21 ارب روپے بھی ہو، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو سوال پوچھنے والا دیکھتا ہے کہ اب اماؤنٹ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، رائے بدلی نہیں بدلی، اور تھوڑی سی زیادہ ہو گئی اب تو بدلنی چاہیے. ارے بھائی اماؤنٹ سے کیا لگے، جائز اور ناجائز سے لگے نا، حلال حرام سے لگے. اگر حلال ہے تو حلال ہے، 1 روپے بھی حلال ہے. تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، رقم ہوتی ہے تو آدمی کی رائے اور ہوتی ہے، آدمی کی رائے اور ہوتی ہے. ہم نے کتنی دفعہ یہ بات بتائی کہ سکے 1 روپے 2 روپے، اب تو نوٹ رہے بھی نہیں، 5 روپے. کہا یہ مولوی صاحب یہ 5 روپے کسی گر گئے. ابھی اتنے موبائل گم ہوتے ہیں، اتنے والیٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اتنے کیش. لوگ میزان بینک کے انویلپ میں نئے نوٹ، کہا بھائی وہ، کہا بھائی گئے تو گئے، کیا کرے. بڑی رقم تو کوئی لے کر نہیں آتا، چھوٹی رقم میں ساری بزرگیاں آ جاتی ہیں. سارے بزرگ چھوٹی رقم والے ہیں، کوئی بڑی رقم کا بزرگ نہیں ہے، کوئی بڑی رقم کا مسلمان نہیں ہے، سارے مسلمان چھوٹی رقموں کے. کوئی نوکیا کا جس کو آدمی کسی موقع پر غصے میں آ کر ڈھونڈتا ہو، تلاش کرتا ہو کس کے سر پہ مارنا ہے، جس کی قیمت 1,000-1,200 سے زیادہ نہیں ہے. کہا یہ موبائل مل گیا وضو خانے پہ پڑا. کہا وضو خانے تو کتنے موبائل کتنی گھڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، وہ تو کوئی نہیں لے کر آتا. چھوٹے موبائل کی بزرگی ہے، بڑے موبائل کی بزرگی نہیں ہے. چھوٹے کیش کی بزرگی ہے، بڑے کیش کی بزرگی نہیں ہے. تو سودا نہیں ہوا، اللہ تیرا احسان ہے نہیں ہوا، اللہ تو نے فضل فرمایا، رحم فرمایا. اس پہ آدمی شکرانے کے 2 نفل پڑے. اے اللہ یہ جو 92-93 لاکھ روپے آنے تھے نہیں آئے، تیرا احسان ہے مالک. اللہ میں خوش ہوں، تو جہاں سے مرضی دے نہ دے تیرا مسئلہ ہے، تو نے میرے ایمان اعمال کی حفاظت کی. 52 لاکھ روپے اور 92 لاکھ روپے نہیں آئے. بہت جان ماری، بہت جان ماری. استخارے بھی ہو گئے، انویسٹیگیشن بھی ہو گئی، معاملات بھی ہو گئے، آنا جانا بھی ہوگا، دیکھنا دکھانا بھی ہو گیا، لیکن ایک طرف سے منع ہو گیا، نہیں بھئی رشتہ نہیں ہو سکتا. اب آدمی سیدھا شکر ادا کرے، اللہ تیرا احسان ہے، تو میرا رب ہے. جن سے میں رشتے کر رہا تھا وہ میرے رب تھوڑی ہیں. اللہ تو میرا رب ہے، تو میری بھلائی چاہتا ہے، تو میری اچھائی چاہتا ہے، تو نے میرے لیے خیر کے راستے متعین کیے ہیں. بہت اچھا رشتہ تھا، ہو جائے صحیح، کر لیں صحیح، یہ ہو جانا چاہیے تھا، یہ کر لینا چاہیے تھا، یہ تو ضرور ہو جاتا، یہ تو ضرور ہو جاتا. اس پر اللہ تیرا احسان ہے. نہیں ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، کوئی بات نہیں ہوا، اسی میں خیر ہوگی. ایسا مسلمان کروڑوں میں نہیں ہے میرے بھائی. اور پھر ہم سب اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے راضی. ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، ہمارا معاملہ اللہ سے راضی کا نہیں ہے. ہمارا تو 1 منٹ میں بوتھا بن جاتا ہے، 1 منٹ میں ہمارے سارے جذبات مختلف ہو جاتے ہیں. ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. یہ تو رب ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے جو ہمیں اور آپ کو لے کر چل رہا ہے. آدمی کہتا ہے نا میں گھرانے کو لے کر چل رہا ہوں، ارے میں ساتھیوں کو لے کر چل رہا ہوں، نا یہ تو رب ہے، پوری کائنات کو لے کر چل رہا ہے، سب کے نخرے برداشت کرتا ہے.
ہم سب اپنے رب کے ساتھ، ہم سب اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے. یہ تو رب ہے جو ہمیں لے کر چل رہا ہے، ہم کیا چل رہے ہیں. تو رب کا احسان ہے، انعام ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، سب سے بڑی معراج، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے راضی ہو جائے. اس کی مجھے اور آپ کو مشق اور ایکسرسائز کرنی ہے، اور اس کی سب سے بڑی ایکسرسائز اور مشق کا زمانہ جو گزر رہا ہے، کچھ گزر گیا، کچھ گزر رہا ہے. اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے جس چیز کے بارے میں. اور روزانہ روزے میں 50 تجربے ہوں گے، سب سے زیادہ تجربات روزے میں ہوتے ہیں. اللہ سے راضی ہے نہیں ہے؟ ایک ایک لقمے پر، ایک ایک ٹکڑے پر، ایک ایک بول پر، ایک ایک فیصلے پر، ایک ایک اٹھان پر، ایک ایک قدم پر، ایک ایک حرکت پر صبح شام اس کے تجربات